جن لوگوں کے دل نرم ہوتے ہیں، جن کو ترس زیادہ آتا ہے، مخلوق کے حق میں جن کے مزاج میں نرمی ہوتی ہے، جو دوسروں کے لیے رحمت کے اور کرم کے جذبات رکھتے ہیں، وہ لوگ بھی اللہ کو بڑے پسند ہیں۔ نبی پاک سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 2 جملوں میں بات ختم کر دی، 2 جملوں میں فرمایا تم زمین والوں پہ رحم کرو، اللہ تم پہ رحم فرمائے گا۔ لیکن اگر تمہارے دل کے اندر جذبات رحمت کے نہیں ہوں گے، جیسا کہ معاشرے میں دیکھا جا رہا ہے، کوئی نہ کوئی درندگی کی خبر روز پڑھنے کو مل جاتی ہے۔ اتنا سخت بھی کوئی انسان ہوتا ہے کہ وہ دوسرے کو قتل ہی کر ڈالے، مار ہی ڈالے وہ کسی کو۔ کس طرح سے اس کا ہاتھ کانپتا نہیں، دل لرزتا نہیں، آنکھیں اس کی پریشان نہیں، بندہ ہی مار دیا اس نے۔ اور کتنا وہ سخت ہو گیا ہے جس نے دوسروں کے بچوں کے گلوں میں زہر اتار دیا، یہاں تک کہ دوائی تک نکلی بیچنی شروع کر دی، یہاں تک کہ لوگوں نے ملاوٹ کر کے لوگوں کے گھر اجاڑنے شروع کر دیے۔ اتنی بھی سختی ہوتی ہے، کیا کبھی کسی کے گھر کی روشنی چھین کر بھی اپنے گھر میں اجالا ہو سکتا ہے؟ لیکن لوگ سخت گیر سے سخت گیر ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ یاد رکھیں، جب انسان کے دل میں نرمی کے جذبات ہوتے ہیں تو پھر اللہ بھی اس کے اوپر رحمت فرماتا ہے۔ حضرت اقرا بن حابس رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالی مرتبت میں حاضر ہوا تو حضور بچوں کے ساتھ پیار کر رہے تھے۔ بڑا مصروف وقت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، بڑی مصروفیت ہے، صبح سے شام تک، شام سے صبح تک۔ ایک لمحہ بھی محبوب پاک کے پاس ایسا نہیں جس میں حضور علیہ السلام کچھ دیر کے لیے آرام کریں، لیکن ان لمحات میں سے بھی وقت نکال کر حضور بچوں سے پیار کرتے۔ ہمارے ہاں تو یہ فیشن بنتا جا رہا ہے نا اب، کہ بھئی یہ تو مزاج کے خلاف ہے کہ میں دفتر میں تھا، میں خانقاہ میں تھا اور بچہ پاس آ گیا تو بہت بڑی مصیبت بن جائے گی۔ حضرت اقرا بن حابس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نبی پاک علیہ السلام بچوں سے محبت کر رہے تھے، میں پاس بیٹھا تھا تو میرے دل میں عجیب سے خیالات آ رہے تھے۔ میں نے کہہ ہی دیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے بھی بچے ہیں، پر میں نے تو کبھی ان کے ساتھ یہ رویہ نہیں کیا، میرے بھی بچے ہیں، میں نے کبھی انہیں اتنا وقت نہیں دیا، ان کے پاس کبھی اس طرح میں نہیں بیٹھا۔ تو کہتے میں نے جملے تو کہہ دیے، حضور خاموش ہو گئے اور دیر تک میری طرف دیکھتے رہے، اور پھر میرے محبوب نے 2 مختصر جملے کہے اور میرے ذہن کی ساری سوچوں کو ہی بدل دیا۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا بھائی تو بچوں سے پیار نہیں کرتا؟ یا رسول اللہ اس طرح میں وقت نہیں دیتا۔ تو نبی پاک نے فرمایا اگر اللہ نے تیرے دل سے رحمت کھینچ لی ہے تو بتا پھر میں کیا کروں؟ اگر تیرے دل میں رحمت ہی نہیں، تجھے پیار ہی نہیں آتا، تجھے ترس ہی نہیں آتا، تو کسی کے حق میں نرم ہوتا ہی نہیں۔ رویوں کی سختی، انسانوں کی بھیڑ میں انسان ملنا مشکل ہو گیا۔ وہ جو پیار کی بولی بولے، وہ جو کسی کے دکھ کو اپنا دکھ جانے، اور وہ جو بے لوث کسی کے کام آنا پسند کرے، وہ لوگ ڈھونڈنے سے ملتے ہیں۔ بھائی جب تو رحمت کرے گا تو عرش کا مالک تیرے حق میں رحمت کے فیصلے فرمائے گا۔ اور مومن کی شان قرآن پاک نے یہ بیان کی کہ اشداء علی الکفار، وہ کافر پہ سخت ہوتا ہے، رحماء بینہم، آپس میں تو بڑے رحیم ہوتے ہیں مومن، ان کے دلوں میں رحمت ہوتی ہے۔ بخاری شریف میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، سرکار فرماتے ہیں کہ ایک بندے نے نیک تھا لیکن اس نے ایک بلی کو باندھ دیا، پانی نہیں پلایا، کھانا نہیں دیا، بلی مر گئی، فرمایا اس کے باوجود نیکیوں کے اللہ نے اسے جہنم میں ڈال دیا۔ ایک فاحشہ عورت ہے، توجہ ہے میری بات پر؟ ادھر دیکھیے گا ذرا، ایک بہت گناہ کرنے والی بیوی ہے، وہ گزر رہی ہے، کتے کا چھوٹا سا بچہ پیاسا ہے،
مدینے والے محبوب علیہ السلام، میں کہتا ہوں اس کی اتنی خوش قسمتی تھوڑی ہے کہ میرے نبی نے اس کا ذکر کر دیا ہے، اس سے بھی بڑی کوئی خوش قسمتی ہوگی۔ محبوب پاک علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ عورت گزر رہی تھی تو کنویں کے کنارے سخت گرمی کے موسم میں کتے کا بچہ پیاسا۔ لوگ یہاں بلا وجہ الجھ جاتے ہیں، کہتے ہیں ساری زندگی انسان گناہ کرے اور کتے کے بچے کو پانی پلائے تو بخشا جائے۔ او بھائی، مطلب یہ نہیں کہ وہ کتے کا بچہ تھا، مطلب یہ تھا کہ اس کے دل میں اللہ نے، اس کے سینے میں اللہ نے رحمت والا دل پیدا فرمایا تھا۔ اور انسان کی نہیں، وَلَٰكِن يَنظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ، رب جب دیکھتا ہے تو وہ دل دیکھتا ہے، تو اس کے سینے میں جو دل تھا وہ رحمت والا تھا، سخت گیر نہیں۔ کتے کا بچہ پیاسا کنویں کے کنارے، گرمی بڑی سخت، گزر نہیں جاتے لوگ اپنا بچہ اسی کے آگے، اور جس کو دکان پہ رکھا ہے اس کو کہا پیسے نہیں لینے، پکڑ سائیکل، لا سودا، جلدی جا، دھوپ ہے تو پھر کیا ہوا، تو نے میرے سے 8,500 پورا نہیں لینا، اپنا بچہ چھپا کے رکھا ہے۔ گزر رہی ہے، بچہ دیکھ لیا، کتے کا بچہ پیاسا، لکڑی کے جوتے اس خاتون نے پہنے تھے، اس نے اپنے دوپٹے کو پھاڑ کے 2 حصوں میں کیا، اور پھر اس نے وہ اپنا جوتا لکڑی کا کنویں کے اندر لٹکایا، اور پانی نکال کے تو یوں کر کے جب وہ بچے کے منہ میں اڈیل رہی تھی تو عرش کا مالک راضی ہو رہا تھا، اس کو پیدا کرنے والا رب راضی ہو رہا تھا۔ اور میرے حبیب فرماتے ہیں چند قطرے اس بی بی نے اس کے منہ میں پانی کے کیا اڈیلے، خدا کی رحمت کو جوش آیا، فرمایا فرشتو اس کے گناہ والی لسٹ ساری پھاڑ دو، میں نے اسے جنت دینے کا فیصلہ فرما لیا ہے۔ عزیزو یاد رکھیں، محمود غزنوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سے کسی نے کہا تھا کہ آپ شروع سے ہی رئیس اعظم ہیں، فرمانے لگے نہیں، میرے والد اللہ کی مخلوق پہ رحمت کرتے تھے تو اللہ نے انہیں بادشاہی عطا فرما دی۔ محمود غزنوی خود کہتے ہیں کہ وہ لوگوں پہ میرے والد رحم کرتے تھے تو رب نے مخلوق پر رحم کرنے کی برکت سے انہیں بادشاہی عطا فرما دی۔ محمود غزنوی کے والد جو تھے سبکتگین ان کا نام تھا، تو شکار کے بڑے شوقین تھے، شکار کرنے کے لیے جنگل میں جایا کرتے تھے، کچھ بیچا کرتے تھے، کچھ کھا لیا کرتے تھے۔ کہتے ایک دن میں صبح گیا، شام تک میں نے شکار ڈھونڈا پر مجھے کوئی چیز نہ ملی، عصر کا وقت ہو گیا تو میں نے ایک ہرنی کا بچہ میرے ہاتھ آیا، میں نے فٹافٹ اس کو اپنے اٹھا کے گھوڑے کے آگے رکھا اور میں نے سر پٹ گھوڑا دوڑا دیا، بچہ بڑا پیارا تھا، اس کو لے کے میں تیزی سے جنگل سے نکلا کہ کہیں شام نہ ہو جائے۔ کہتے ہیں بہت تیزی کے ساتھ جنگل سے باہر آیا، تیز بھگاتے بھگاتے پلٹ کر میں نے دیکھا ہی نہیں۔ جب سارا جنگل گزر گیا، آبادی آئی، ذرا سستانے کے لیے میں رکا، میں نے پلٹ کے دیکھا تو وہ ہرنی جس کا میں بچہ اٹھا کے لایا تھا وہ بھی میرے پیچھے پیچھے بھاگی آ رہی۔ کہتے میں نے پلٹ کر اس کی طرف دیکھا تو اس جانور کی آنکھوں میں عجیب سی میرے حق میں عجیب سی گزارش تھی، گویا ماں منت کر رہی تھی کہ میرا بیٹا واپس کر دے۔ کہتے میرا یہی کاروبار تھا، جانور لانا، کچھ بیچنا، کچھ کھانا، شکار کرنا، یہی میرا کاروبار تھا، یہی میرا شغل تھا، یہی میرا شوق تھا، اور صبح سے شام تک ایک بچہ میرے قابو آیا۔ سبکتگین کہتے ہیں کہ اس ماں کی آنکھوں میں عجیب سا، یہاں تو ہمارے دیہاتی ماحول میں آج بھی یہ رسم پائی جاتی ہے، ناراض ہو گئی اماں، ساری رات وہ بیدار رہی، بچے پالے اس نے، تو سسر صاحب کہتے ہیں پکڑ لو بچے، بھگا دو اس کو، اللہ سے ڈر نہ، تو بچوں کو ماں سے جدا کر رہا ہے، سوچا ہی نہیں، رکھ لو بیٹا اور بیٹی اور اس کو چلتا کرو، خود ہی تڑپے گی تو آ جائے گی۔ محمود غزنوی کے والد کہتے ہیں اس ماں کی آنکھوں میں نے جب وہ تجسس دیکھا تو 1 منٹ میں نے فیصلہ کیا۔ کہتے ہیں بچہ میں نے زمین پہ چھوڑا اور بچہ دوڑ کے ماں کے پاس چلا گیا، ماں نے اسے لے کے ٹانگوں میں اس کو چوما، اس سے پیار کیا، ہرنی پیار کرنے لگی۔ فرماتے پھر میں نے دیکھا کہ وہ ماں بیٹا جنگل کی طرف چلے، تھوڑا سا آگے جا کے تو وہ ہرنی پھر لوٹ آئی، میری طرف اس نے دیکھا، یوں لگا جیسے میرا شکریہ ادا کر رہی ہے، اور کہتے ہیں اس کی آنکھوں میں نے عجیب سی روشنی دیکھی، وہ تو لوٹ گئی، پر جتنا سکون مجھے آج ہوا زندگی میں پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ مجھے یوں لگا جیسے وجود کے سارے بوجھ اتر گئے،
میں گھر گیا, وضو کیا اور عشاء کی نماز کی نیت, عصر مغرب تو رستے میں ہو گئی, عشاء کی نماز پڑھی تو اتنا لطف سجدے میں آیا جتنا پہلے کبھی نہیں آیا تھا. کہتے اسی وضو میں, عشاء کے وضو میں سو گیا, میری آنکھ لگی تھی کہ مجھے مدینے والے رسول کا دیدار نصیب ہو گیا. محبوب پاک علیہ السلام میری خواب میں آئے اور حضور نے فرمایا تو نے آج اللہ کی مخلوق پہ رحم کیا ہے تو رب نے تجھے اپنی مخلوق کا سربراہ بنانے کا فیصلہ فرما لیا ہے. اب بادشاہیاں تیرے ہاتھ میں آئیں گی, اب تو بادشاہ بنے گا اور اللہ کی مخلوق کو آگے لے کر کے چلے گا, ان کی رہنمائی اور پیشوائی تو کرے گا. ایک خاتون کے لیے میں ہمیشہ دعا کرتا ہوں. حج کے ایک سفر سے میں واپس لوٹ رہا تھا تو پی آئی اے کی ایک بہن ملازمہ, اس کو مجھے جب یاد آتی ہے تو میرے دل سے دعا نکلتی ہے. بوڑھے بوڑھے لوگ حج کرنے جاتے ہیں نا, تو میں نے دیکھا کہ وہ خاتون ان کو پکڑ کے لاتی, سیٹ پہ بٹھاتی, بیلٹ نہیں باندھنا آتا تو بیلٹ باندھتی, پھر ان کو پوچھتی کہ آپ کو کوئی تکلیف تو نہیں, اور پھر ان کی زبان میں ان سے گفتگو کرتی اور ان کو سمجھاتی سامان سارا رکھ لیا ہے. اور پھر جب اتر رہے تھے تو وہ دیکھتی کہ بوڑھا کون ہے ان میں سے, کمزور کون ہے, وہ خاص کر اس کے پاس جاتی. میری طبیعت ابھی کی بات ہے, میں جا رہا تھا تو ایک سامنے میرے شخص, تھوڑی دیر پہلے میں راہ والی کی طرف جا رہا تھا تو ایک ساتھی میرے سامنے موٹر سائیکل سے گزر رہا ہے, تو سڑک پہ جتنے لوگ کھڑے تھے انہیں سب کے پاس بریک لگائی, بھائی جانا ہے تو آجو بیٹھ جاؤ, آگے جا کے آؤ بھائی کہاں جانا ہے. ایک آدمی کو بٹھایا تو آگے چھوڑا. اب وہ کر گیا جو اس نے کرنا تھا, ہو گئی بات, لیکن خطبہ جمعہ میں اس کا ذکر ہو رہا ہے, یہاں اس کا ذکر ہو رہا ہے. تو بات تو مختصر سی ہے نا, بات تو چھوٹی سی ہے تو تیرے 2 جملے ہے, تو چھوٹی سی تیری بات کہ تو کہ بابا جی آؤ میں آپ کو سڑک کراس کرا دیتا ہوں, بیٹھ جائے میرے ساتھ, کہاں جانا ہے. وہ اتنی لمبی بات نہیں بھائی, لیکن شرط یہ ہے کہ تیری طبیعت میں نرمی ہو, شرط یہ ہے کہ تجھے اللہ کی مخلوق سے پیار ہو, تو ان پہ ترس کھائے, تو ان کے لیے توجہ کے جذبات رکھے, تو تھوڑا سا ان کے ساتھ رویہ اپنا ٹھیک کرے. امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ طریقت میں, تصوف میں, منطق میں, فلسفے میں, حدیث میں, تفسیر میں, ہر جگہ امت کی رہنمائی کرنے والی شخصیت. امام غزالی رحمت اللہ علیہ وصال کر گئے. ایک آدمی آپ سے بڑی محبت کرتا تھا, وہ کہتا مجھے امام صاحب خواب میں ملے. تو میں نے کہا حضور انتقال کے بعد آپ پہ کیا گزری؟ تو فرمانے لگے میں نے اپنے رب کو بڑا ہی کریم پایا ہے, میں نے اپنے مالک کو بڑا ہی مہربان پایا ہے, وہ بڑا معاف کرنے والا ہے. تو فرمانے لگے, میں نے عرض کی کہ حضور آپ نے دین کی نوکری بڑی کی, خدمت بڑی کی, کتابیں لکھی, درس تدریس واعظ نصیحت تبلیغ, بڑا کچھ کیا, اس سبب سے اللہ نے آپ کو معاف کیا. تو امام غزالی فرمانے لگے نہیں بھائی, سبب تو کوئی اور چیز بنی ہے. کب وہ کیا؟ تو امام صاحب فرمانے لگے میں ایک دن تحریر لکھ رہا تھا تو اپنا قلم میں نے سیاہی میں ڈبویا, گرمی بڑی شدید تھی, جب اس قلم کو میں لکھنے کے لیے اٹھا رہا تھا نا تو ایک مکھی آ کے بیٹھ گئی اور وہ سیاہی چوسنے لگی. میرے دل میں خیال آیا بیچاری پیاسی ہے, چلو اچھے طریقے سے چوس لینا, اس کی گرمی تھوڑی ٹھنڈی ہو جائے گی تو میں دوبارہ سے سیاہی لگا لوں گا. فرماتے میں نے اسے وہ موقع دیا, اس نے اچھے طریقے سے اس سیاہی کو پی لیا, وہ تو اڑ گئی, بات ختم ہو گئی, میں بھول گیا, کبھی یاد ہی نہیں آیا. فرماتے ہیں جب میرا حساب ہونے لگا تو مالک کونین نے پوچھا غزالی وہ جو مکھی پہ رحم کیا تھا تو تیرا اس سے کیا لالچ تھا؟ کیا لالچ تھا؟ نہ تو اس کا کوئی ووٹ بینک تھا, نہ تیرے کام آ سکتی تھی, نہ وہ کوئی ڈیوٹی کر سکتی تھی, نہ تیری کوئی وہ تیری تعریف کر سکتی. اس بے زبان سے کیا لالچ تھا, کیوں موقع دیا؟ تو امام غزالی فرمانے لگے مولا تیری مخلوق سمجھ کے, اللہ تیری مخلوق سمجھ کے. تو رب کریم نے فرمایا تو میری مخلوق پہ رحم کرے تو میں تیرے اوپر رحم نہ کروں؟ کھول دو جنت کے دروازے, میں نے غزالی کو بے حساب جنت عطا فرما دی. بھائی شرط یہ ہے کہ تو دیکھ تو صحیح, کبھی تو نے رحم کھایا, تو نے کبھی توجہ کی ہے؟ ہمارے دائیں بائیں اتنے زیادہ دکھ نہیں جتنے زیادہ ہم لوگ ہیں, اتنے دکھ نہیں جتنے ہم ہیں.
اگر تھوڑا سا غور کر، آپ یقین کریں ہماری گفتگو ہماری ذات سے شروع ہوتی ہے اور ختم بھی ہماری ذات پر ہی ہوتی ہے۔ او بھائی تو صرف اپنے آپ کو سجانے سنوارنے، جو میرے ذہن میں آیا، اور یہ جو ہمارے تعلقات ہیں نا دنیا میں، یہ بھی ہم نے اپنی ذات کے لیے رکھے ہوئے ہیں۔ یہاں تو سلام اس سے لوگ لیتے ہیں جس سے کوئی کام پڑتا ہے، یہاں تو 2 4 5 رشتے اس لیے رکھے ہوئے ہیں کہ کبھی کوئی مصیبت آ گئی تو کام آئیں گے۔ کچھ تعلقات اس لیے تو غریب کو دوست بھی نہیں ملتا، اس لیے کہ اس سے کسی کو کام کیا پڑے گا۔ لوگوں نے شناسائی بھی ان لوگوں سے رکھی ہوئی ہے جن سے کچھ نہ کچھ ان کے ذاتی مفادات میں بس۔ جب دل نرم ہوتا ہے نا، انسان کا دل نرم ہوتا ہے، تو وہ یہ نہ سمجھے کہ ایک آدمی کا دل نرم ہوا ہے، وہ سمجھے کہ پورے معاشرے پہ اللہ مہربان ہو گیا۔ دلوں کی نرمی معاشرے میں خوشبو پیدا کرتی ہے، دلوں کی نرمی گھر بساتی ہے، دلوں کی نرمی انسانوں کا انسانوں سے رشتہ مضبوط کرتی ہے، دلوں کی نرمی انسانوں کو انسانوں سے بھی جوڑتی ہے اور انسانوں کو ان کے رب سے بھی جوڑ دیتی ہے۔ دل جب نرم ہوتے ہیں تو پھر معاشرے کے اندر پیار پھیلتا ہے، محبت پھیلتی ہے، مساوات قائم ہوتا ہے، تعلقات مضبوط ہوتے ہیں۔ اس لیے دل، صحابہ کرام میں سے اگر کسی کا دل سخت ہوتا تھا تو وہ نبی پاک کی بارگاہ میں حاضر ہو کے دعا پوچھتا تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دل سخت ہو گیا، تو فرمایا یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرا کر، دل کو اللہ نرمی عطا فرما دے گا۔ ایک صحابی نے عرض کی حضور دل سخت ہو گیا، تو نبی پاک نے فرمایا موت کو یاد کیا کر، تیرا دل نرم ہو جائے گا۔ ایک نے کہا حضور میرا دل زنگ آلود ہو گیا، تو محبوب نے فرمایا قرآن پاک کی تلاوت کیا کر۔ دلوں کا زنگ اللہ، تو یہ بہت بڑی بیماری ہے۔ اگر دل میں سختی آ جائے، انسان سخت گیر ہو جائے، لالچ کے رشتے قائم کرنے، تو بیمار ہوگے۔ صحابہ اس کا علاج پوچھتے تھے، عرض کرتے تھے یا رسول اللہ اندر سختی آ گئی ہے، زنگ آلود ہو گیا مزاج، کوئی دعا تجویز کریں، تو محبوب دعا بتلایا کرتے تھے۔ تو یاد رکھیں جب انسان انسانوں پہ رحم کرتا ہے، داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ علیہ کشف المعجوب کے اندر لکھتے ہیں، فرماتے ہیں ایک شخص تھا بنی اسرائیل میں، تو کسی پہاڑ کی چوٹی پر عبادت کرتا تھا، لوگ اس سے ملنے جاتے تھے۔ درویش لوگ جو ہوتے ہیں نا، ان کی بڑی بات ہوتی ہے۔ وہ نیک آدمی پہاڑ کی چوٹی پر عبادت کرتے تھے، بنی اسرائیل کے ولی تھے، لوگ ملنے جاتے تھے تو رستے میں ایک ڈھلان تھی، لوگ اوپر چڑھتے تو انہیں دقت ہوتی۔ ایک دن اس ولی کے دل میں خیال آیا یا اللہ تو اسے پیدا نہ کرتا تو کیا حرج تھا۔ رب کریم نے اس وقت کے نبی پیغمبر علیہ السلام کو وحی فرمائی کہ جب وہ آپ کے پاس آئے نا تو اسے کہہ دینا تو میری تخلیق پہ اعتراض کرتا ہے، اسے کہہ دینا کہ میں نے اس کا نام ولیوں کی صف سے کاٹ کر نافرمانوں کی صف میں لکھ دیا ہے۔ میری تخلیق پہ اعتراض کرتا ہے، میں نے جو بنایا حق اور سچی بنایا ہے۔ وہ ملاقات ہوئی تو نبی علیہ السلام نے فرمایا بھئی رب فرماتا ہے تیرا نام کاٹ دیا ہے ولیوں کی صف سے اور نافرمانوں کی صف میں لکھا ہے۔ بندہ سجدے میں گر گیا، یا اللہ تیرا شکر ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے۔ پیغمبر علیہ السلام فرمانے لگے تو بڑا بیوقوف ہے، مقام استغفار اور شکر ادا کر رہا ہے۔ کہنے لگا حضور آپ نے بات ہی بہت بڑی کر دی ہے، میرے رب نے میرا نام لیا ہے، میں کہاں وہ کہاں، اس نے کہا ہے کہ نام کاٹا ہے، میرے رب نے۔ اللہ اکبر، میں تو سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ میرا ذکر اور وہاں ہوگا، میں تو اس کھاتے میں ہی نہیں تھا، اتنی بڑی جگہ میرا تذکرہ ہوا۔ اللہ اکبر۔ پھر وہ عرض کرنے لگے پیغمبر علیہ السلام سے، کہنے لگے ایک آپ نے پیغام دے دیا، اب آپ میرا بھی ایک پیغام رب کریم کے حضور ناز عرض کر دیجئے گا۔ فرمایا وہ کیا؟ کہا عرض کیجئے گا مالک سے کہ مولا مجھے تیری مخلوق سے بڑا پیار ہے۔ وہ جو میں نے ڈھلان کی بات کی تو اس لیے کی تو دلوں کے حال جانتا ہے کہ لوگوں کو تکلیف ہوتی تھی۔ مالک کی بارگاہ میں عرض کرنا کہ میرا وجود بہت بڑا کر دے۔ آپ نے کہا ہے نا نافرمانوں کی لسٹ میں چلا گیا ہوں، اب جہنم میں جلوں گا، تو عرض کرنا کہ میرا وجود بڑا کر دے، بڑا، سارے دوزخ میں میں اکیلا ہی پورا آ جاؤں۔ میرا نہیں دل کرتا اللہ کا کوئی اور بندہ جہنم میں جلے، مجھے اس کی مخلوق سے بڑا پیار ہے۔ جب یہ لفظ کہے تو پیغمبر وہیں کھڑے تھے، اللہ نے وہی فرمائی، اس سے کہو تو میری مخلوق سے پیار کرتا ہے تو میں تجھ سے پیار نہ کروں؟ اسے کہو تیرا گناہ بھی بخش دیا، تجھے دوبارہ ولی بھی بنا لیا، بغیر حساب جنت بھی دی،
اور قیامت میں جس چیز کی تو سفارش کرے گا میں اسے بھی جنت عطا کرتا چلا جاؤں. شرط یہ ہے کہ تو اللہ کے بندوں سے پیار کرے. خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں، بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے. میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہو. میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا. رحمت کا جذبہ، نرمی، کسی کی خیر خواہی، کسی کے حق میں یہ رویہ کہ میری ذات سے کسی کو نفع ہو جائے، کسی کا فائدہ ہو جائے، کسی آدمی کو کچھ مل جائے. مولانا رومی ایک بڑی عجیب بات لکھ گئے مثنوی میں. فرمانے لگے بادشاہ بننا چاہتے ہو، مخلوق کے رہنما، مقتدا، لیڈر، سربراہ بننا چاہتے ہو؟ آپ کے سامنے بیٹھے لوگوں نے کہا حضور ہر بندہ ہی چاہتا ہے. تو فرمایا پھر مخلوق کے خدا سے پیار کرنا شروع کر دو. مخلوق کا بادشاہ وہ نہیں ہوتا جو دھوکہ دے کے ان کا لیڈر بن جاتا ہے. اس کے دھوکے تو کچھ دنوں میں کھل جاتے ہیں، سامنے آ جاتے ہیں. جو آدمی ڈنڈے کے زور پر بادشاہ بنتا ہے اس کی بادشاہی جسموں پر ہوتی ہے، روحوں پر نہیں ہوتی. فرمایا تم مخلوق سے پیار کرنا شروع کر دو، اللہ کی مخلوق تمہیں اپنا رہنما کہنا شروع کر دے گی. لیکن محبت کرو گے تو سربراہ بنو گے، پیار کرنے سے بنو گے، لوگوں کے ساتھ اچھا رویہ رکھنے سے، بااخلاق ہونے سے بنو گے. سیاست کے ساتھ بنو گے تو کچھ دیر کا ہمارا معاملہ ہوگا، پھر وہ سمٹ جائے گا، ختم ہو جائے گا. لیکن نا جس قوم کا روزانہ کی کوئی نہ کوئی خبر زیادتی کی لگ جائے، کیا بیٹیاں برابر نہیں ہوتی؟ کیا بہنیں برابر نہیں ہوتی؟ جہاں روز کوئی نہ کوئی خبر قتل کی لگ جائے، قتل ہی کر دیا، مار ہی ڈالا کسی کو، جہاں روز کرپشن کے کیس سامنے آئیں، غریبوں کا مال کھا کے بھی لوگ بڑے تسلی سے وقت گزاریں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس معاشرے نے یہ سمجھنا ہی چھوڑ دیا ہے کہ ہماری بقا کس چیز میں، ہمارا فائدہ کس چیز میں. نرمی پیدا کریں بھائی. اگر طبیعت میں نرمی نہیں ہے، کسی پہ ترس ہی نہیں آتا، اس قدر زیادہ خود غرضی ہو گئی ہے کہ اپنے سوا کوئی شے دکھائی نہیں دیتی. یاد رکھیں، جو چاہتا ہے میرے بچے سکھی رہیں وہ غریبوں کے بچوں سے پیار کرے. جو چاہتا ہے میرے گھر کے اندر روشنی رہے وہ کسی غریب کے گھر میں روشنی جلانے کی کوشش کرے. جو چاہتا ہے میرے لیے لوگ رحمت اور کرم کے جذبات رکھیں وہ دوسروں کے حق میں نرمی اختیار کرے. ہمارے مزاجوں کی سختی، ہماری طبیعتوں کا کورا پن اور ہمارے مزاج کے اندر جو سوائے اپنی ذات کے ہم نے سوچنا ہی چھوڑ دیا ہے، اس نے معاشرے کو گھٹن کا شکار کر دیا. اس نے بھائی کا بھی بھائی سے رشتہ لالچ کا بنا دیا. زمانہ کسی سے سلام بھی لیتا ہے تو پہلے سوچتا ہے میرا یہ فائدہ کیا کر سکتا ہے، کہاں کر کے یہ میرے کام آ سکتا ہے. یہ وہ والا معاشرہ نہیں جس کو میرے نبی پاک علیہ السلام نے تربیت فرمایا ہے. اس لیے پلٹ کر دیکھیں حضور ہماری کہاں تربیت کر رہے ہیں، ان چیزوں پر غور فرمائیں. نبی کریم سید عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کسی کو روتا دیکھ کے رو پڑتے تھے، کسی کو روتا دیکھ. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں میں حضور کے ساتھ تھا، ایک میدان سے ہم گزر رہے تھے تو ساتھ ہی ایک باغ تھا، وہاں بڑا رش تھا، لوگ بڑے اکٹھے تھے، بہت سارے لوگ جمع تھے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر پتہ کرو کیا ہوا. جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور واپس جا کے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک اونٹ پاگل ہو گیا، لوگوں کو کاٹ رہا ہے، لوگ اس کو گرفتار کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، کسی کے ہاتھ میں ڈنڈا ہے، کسی کے ہاتھ میں رسا ہے، کسی کے ہاتھ میں نیزہ ہے، قابو نہیں آتا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چلو میں چلتا ہوں. حضرت صدیق اکبر عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ پاگل ہو گیا، وہ کاٹتا پھر رہا ہے، آپ مہربانی کریں، وہ تکلیف دے گا. فرمایا ابو بکر مجھے جانے دو. جناب صدیق اکبر فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور حضور جیسے ہی کھڑے ہوئے نا اونٹ حضور کی طرف بھاگا، نبی پاک کی طرف لپکا وہ. میں بھی ڈرنے لگا، جتنے لوگ تھے پریشان ہونے لگے. دوڑا آیا اونٹ، ہم سب پریشان تھے لیکن محبوب کے چہرے پر بڑا ہی اطمینان تھا. فرماتے اونٹ دوڑا آیا اور سیدھا آ کے اس نے حضور کے قدموں پہ سجدہ کیا. اور جناب صدیق اکبر فرماتے ہیں اس نے حضور کے کان میں کچھ کہا تو نبی پاک کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. کس کے دکھ پر؟
ओ भाई गौर तो करो, इस बात को समझो तो सही। तू तो जीते जागते हंसते खेलते इंसान के दुख पर परेशान नहीं होता। तू तो मुसलमान पड़ोसी, साथ रहने वाला, पलने वाला, बसने वाला, इसकी जवानी, लड़कपन, बुढ़ापा तूने आंखों में देखा, तुझे उसके दुख पर परेशानी नहीं होती। अरे एक ऊंट कान में बोला, इस कैफियत को समझ तो सही यार, इस रंग को महसूस तो करो मेहरबानी अहले ज़मीं पर, खुदा मेहरबान होगा अर्श बरी पर। के कान में कुछ कहा, हुजूर रो पड़े। और फिर महबूब ने फरमाया रस्सी लाओ। मालिक रस्सी लाया तो हुजूर ने उसके नाक में नकेल डाली, उसने खामोशी से डलवा ली। हुजूर ने उसके हाथ में दिया और फरमाया तू कहता है पागल हो गया। वो शिकायत कर रहा है कि हुजूर गर्मी में तप जाता हूं पर पानी का घूंट नहीं देता। या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये मेरी ताकत से ज्यादा मुझ पर बोझ रखता है। महबूबा मैं तेरे सिवा किसको दुख बताऊं, काम ज्यादा लेता है, चारा कम डालता है। ओ भाई, मेरे महबूब पाक सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें जो मिजाज अता फरमाया वो तो इस तरह का है कि जानवर को भी दुख हो तो महबूब पाक को तकलीफ होती है। सहाबा फरमाते हैं कि दो आदमी घोड़े पे बैठे थे, गौर करना मेरी बात पर। दो आदमी घोड़े पे बैठे, किधर से आ रहा है किधर से जा रहा है, रास्ते में मुलाकात होगी तो घोड़ों पे बैठे आपस में बातें कर रहे हैं। शुरू नहीं कर देते गुफ्तगू लोग। हमारे ज़माने में तो कोई बंदा थोड़ा तगड़ा हो, वो कार पे आ रहा हो और जैसे एक दूसरा चौधरी कार पे आ जाए तो सारी सड़क भी ब्लॉक हो जाए तो कहते ने कोई अग बुझानी जे जाके, तो नहीं पता दो चौधरी खलोते ने, इंतजार करो, ठहर जाओ, तुम्हें नहीं पता कि हम सेठ साहब हैं, कल ही तो कार नहीं खरीदी यार, तुम कहते हो रास्ता दे दो, ये कैसे हो सकता है। और मैंने बड़े बड़े अजीब लोग आंखों से देखे, बड़े अजीब लोग शीशा खोल के गाड़ी का कहेंगे ठहर जा, कोई जल्दी है। भाई तू शाहराए आम पे खड़ा है और तुझे रास्ता खोलना तेरी जिम्मेदारी का हिस्सा है, लेकिन वो कहता है कि 4 फुट में आप छड़ी है, तो तू कैसे कहता है कि रास्ता। ये जो खूबसूरत मिजाज कौमें होती हैं उनका ये रवैया नहीं होता कि जहां तबीयत चाहे, जहां जिस तरह उसका दिल चाहे वो करे। तो ख्याल करें किस चक्कर में कौम पड़ गई। इसका मतलब ये है कि जिसको मर्जी तकलीफ देते फिरो। नबी करीम सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह ने मेरी बरकत से सारी ज़मीन मस्जिद बना दी है, जहां नमाज पढ़ोगे अल्लाह कबूल फरमा लेगा। लेकिन फरमाया रस्तों में नमाज ना पढ़ना, लोगों ने गुजरना है। रस्तों में शाराए आम पर नमाज की नीयत बांधने की इजाजत नहीं है। तो मेरे अजीज भाई गौर फरमाए, दो आदमी, एक उधर से घोड़ा लेके आ रहा है, किधर से जा रहा है, दोनों जा रहे थे, आपस में ना दोनों ने बातचीत शुरू। करीब से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुजरे तो सरकार रुके, उन दोनों को फरमाया नीचे उतरो भाई घोड़ों से। उतर आए, दो जुमले महबूब ने खैरुल कलाम मा कल्ला वदल्ला, 2 जुमलों में बात महबूब ने मुकम्मल कर दी। फरमाया जानवरों को सवारियां बनाया करो, कुर्सियां ना बनाया करो। सवारियां बनाया करो, इन्हें कुर्सियां, जब बैठना हो तो नीचे उतरो, किसी कुर्सी पे बैठ के बात करो। ये सवारी के लिए है, इनके ऊपर बोझ उस वक्त बनो जब तुमने सफर करना है। तुम बोझ बन गए तो जो महबूब सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने जज्बात रखें कि किसी आदमी ने जानवर को खड़ा करके सिर्फ सवारी कर ली, महबूब तो उसे मना फरमाए। और यहाँ हम जीते जागते लोगों का रास्ता रोकें, एम्बुलेंस को रास्ता न दें, उन गाड़ियों को जो इमदादी कार्रवाइयों के लिए पहुंच रही हैं वो कहें कि साहब रास्ता देना पसंद नहीं कर रहे। तो भाई रहम और करम जिन जज्बात में होता है, जिन सीनों में होता है, उन सीनों को मेरा रब महबूब रखता है, उनको पसंद करता है। मैंने एक डॉक्टर साहब से मेरी मुलाकात हुई, वो एलर्जी के डॉक्टर हैं, एक बुजुर्ग थे हमारे रिश्ते के, तो बीमार हो गए। मुझे कहने लगे यार मुझे किसी डॉक्टर को दिखा, मेरे पूरे वजूद पे एलर्जी है। तो मैं उन्हें डॉक्टर के पास ले गया। डॉक्टर साहब ने उनके पैर पे बहुत ज्यादा जख्म था तो उठा के ना तो उन्होंने ना अपनी गोद में रख लिया। डॉक्टर साहब स्पेशलिस्ट डॉक्टर, और रुई लेके जब उन्होंने साफ किया ना उसका पैर, बाबा जी आपको कुछ भी नहीं, आप तो ऐसे ही टेंशन ले गए, कुछ भी नहीं, ये कोई मसला है। फिर उन्होंने अपने हाथ से जब दवाई लगाई और बाबा जी को थपकी दी तो बाहर निकल के कहने लगे पुत्र मैं तेरी गल्ला नाल ही सही हो गया, मैं तो ठीक हो गया, इसकी बातों ने मुझे। तो डॉक्टर अगर मुंह ही सीधा ना करे, वो कहे ओहो आपको पहले भी कहा था कि वक्त पे आना,
جو ادارے پیار بانٹنے والے ہیں وہ اگر تھوڑی سی شفقت کر دیں, اگر تھوڑا سا ان کا رویہ صحیح ہو جائے, غریب پر تھوڑا سا وہ دست شفقت پھیر دیں, تھوڑی سی محبت کر دیں, او بھائی تو تھوڑا تھوڑا نا شفقت کا انداز اختیار کرنا شروع کر. اللہ تبارک و تعالیٰ کا قانون ہے, تو بندوں سے پیار کرے گا تو اللہ تجھ سے محبت فرمائے گا, اللہ تجھ سے پیار رحمت کے جذبات پیدا کرے, نرمی پیدا کریں, طبیعتوں میں شگفتگی لائیں. پھول نرم ہوتا ہے, سختی سے تو مرجھا جاتا ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ پھولوں والی طبیعت, پھول کھلے ہی تب رہتے ہیں جب نرم رہتے ہیں, سختیاں کرو گے تو پھول بھی مرجھا جائیں گے. دعا ہے مالک کے حضور اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا ان الحمدللہ. اگر ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں, کمنٹ کرنا نہ بھولیں, اور بیل آئیکن آپ لوگوں نے لازمی دبانا ہے تاکہ ہمارے ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچے.